اب قرآن کریم کے اندر چلتے ہیں، میں آپ کو مختلف مقامات اس کے بتلاتا ہوں۔ سب سے پہلی 30ویں پارے کی سورہ زلزال، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، کہ زمین کے جو ٹکڑے ہیں جس پر آپ اعمال کرتے ہیں نیک یا برے، کل قیامت کے دن یہی زمین کے ٹکڑے گواہی دیں گے، یہ آپ کے اعمال کی گواہی ہیں۔ اس روئے زمین پر، زمین کے جس حصے پر جو جو آپ عمل کر رہے ہیں، وہ زمین کا ٹکڑا اس عمل کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ پہلا گواہ اللہ نے زمین کو بنا دیا۔ اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا صلوا المساجد فی بقاع مختلفہ، صلوا المساجد فی بقاع مختلفہ، کہ تم مسجد کے اندر جب آؤ تو مختلف مسجد کے مختلف حصوں کے اندر نماز پڑھا کرو۔ جب تم مسجد کے اندر آؤ تو مسجد کے اندر آ کر مسجد کے اندر مختلف حصوں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، اس لیے کیوں کہ یہ زمین کے حصے، مسجد کے حصے کل قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے ہمارے سامنے سجدہ کیا تھا، میرے اوپر رکوع کیا تھا، میرے اوپر ذکر کیا تھا۔ اس لیے آپ امام حضرات اور علماء کو دیکھتے ہیں کہ جس جگہ پر وہ فرض پڑھتے ہیں اس سے ہٹ کر باقی جگہ پر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ اس کو یوں ہی نہ سمجھیں، زمین کے جس مسجد کے جس حصے پر آپ رکوع سجدہ کرتے ہیں، جس جگہ پر آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ ایک ایک ٹکڑا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دے گا۔ دلیل مل گئی ہے۔ پہلا گواہ کیا ہے آپ کے اعمال پر؟ زمین، کہ زمین کے جس حصے پر جو آپ عمل کر رہے ہیں، زمین کا وہ حصہ کل قیامت کے دن آپ کے بارے میں گواہی دے گا۔ پہلا گواہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے وہ زمین ہے۔ دوسرا گواہ انسان کے اپنے اعضاء ہیں۔ سورہ یاسین کے اندر ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ جس طرح زمین پر ہماری زبان یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ بولتی ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان ہاتھوں کے گوشت کو وہی قوت عطا کر دیں گے کہ جس طرح دنیا کے اندر زبان بولتی ہے، یہ انسان کے ہاتھ اللہ سے اسی طرح بات کریں گے۔ ایدی وارجلو، وہ زمین کے اوپر جو ہمارے پاؤں چلتے ہیں، یہ پاؤں بھی ان پاؤں کے ذریعے جن اعمال کی طرف آپ گئے وہ بھی اللہ کے سامنے اسی زبان کی طرح بول کر گواہی دے گے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا حتی اذا ما جاءوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم، جس وقت انسان ہمارے پاس پہنچ جائے گا، حتی اذا ما جاءوها شہد علیہم، ان پر جو گواہ ہوں گے، سمعهم، انسان کے کان، کہ اس نے کان سے جو کچھ سنا، میں کان سے جو کچھ سن رہا ہوں وہ کان کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ سیو ہو رہا ہے اس کے اندر۔ وہ ابصارهم، میں آنکھوں سے جو کچھ دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں اس سارے چیز کو ریکارڈ کر رہی ہیں۔ فلم جس طرح ریکارڈ ہوتی ہے نا، یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ تو یہ اعضاء دوسرے نمبر پر گواہ بنتے ہیں۔ تو میرے کان، میں سنتا بھی ہوں، اچھا برا سنتا ہوں، وہ سارا اس کان کے اندر محفوظ ہے۔ میں آنکھ سے اچھا برا سب دیکھتا ہوں، میری آنکھ کے اندر وہ چیز محفوظ ہے۔ یہ ساری چیزیں کل قیامت کے دن اللہ کو خود ہی بول کر بتا دیں۔ دو گواہ ہو گئے۔ پہلے نمبر پر زمین میرے اعمال کی گواہ ہے،
نمبر 2 میرے جسم کے اعضاء میرے اعمال کے گواہ ہیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ خود گواہ ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، ان اللہ کان علیکم، بے شک اللہ تم پر رقیبا، نگران ہے۔ یعنی جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ تو ویسے ہی عالم بذات الصدور علی کل شیء قدیر ہے، تو اللہ میرے اعمال پر خود بھی نگران ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ تو تیسرے گواہ اللہ کی ذات ہے۔ چوتھے گواہ وہ حضور علیہ السلام ہے، یعنی گویا کہ ہر امت کا جو نبی ہے وہ اپنی امت کے اعمال کا گواہ ہے۔ قرآن کریم سنیں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہم نے تم پر تمہارے رسول کو گواہ بنا دیا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب قیامت کے دن وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، جو کچھ امت کرے گی، امت کا ہر فرد کرے گا، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی ہم آپ کو اس پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اب آپ اس کو میرا یوں نہ سمجھیں کہ میں عربی کے الفاظ بول کے آپ کو بتا رہا ہوں اپنی طرف سے، یہ ساری قرآن کریم کی آیات پڑھ رہا ہوں۔ چوتھے گواہ کون ہیں؟ نبی۔ اب آپ کہیں گے جناب نبی تو ہمارے 1450 سال پہلے چلے گئے، اعمال ہم اب کر رہے ہیں، تو گواہ کیسے بنیں گے نبی؟ نبی گواہ کیسے بنے گا؟ وہ تو 1450 سال کے بعد میں کام کر رہا ہوں، وہ تو چلے گئے دنیا سے۔ پھر تو حدیث مبارکہ سنیں، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ہر جمعے کے لیے، ہر جمعے کے لیے امت کے ہر فرد کے اعمال اللہ کے نبی کے سامنے فرشتوں کے ذریعے پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر جمعے کے لیے امت کے ہر فرد کے اعمال فرشتوں کے ذریعے حضور علیہ السلام کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ گواہ بن گئے؟ کتنے گواہ ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ اب 5ویں گواہ پر آتے ہیں۔ انسان کے اپنے اعمال جو وہ کر رہا ہے یہ اعمال بھی خود گواہ ہوں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اس سے پہلے فرشتے بھی گواہ ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میری زبان سے جو لفظ نکلتا ہے ان الفاظ کو فوراً فرشتے لکھ دیتے ہیں۔ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، میرے لفظ سے زبان سے لفظ نکلا فرشتوں نے ریکارڈ کر دیا۔ 5واں گواہ فرشتے ہیں، اور 6ٹھے گواہ وہ میرے الفاظ ہیں۔ جو عمل میں کر رہا ہوں وہ عمل اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان کو جسم کی شکل دیں گے اور یہ اعمال خود بول کر بتائیں گے۔ اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہی ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ جو اعمال انسان کرتا ہے اس کو ہم وجود دیں گے اور اس کو انسان کے سامنے پیش کر دیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے دانے کے برابر آپ نے نیک عمل کیا، اللہ اس کو وجود دے کر سامنے لے آئیں گے۔ برائی کا عمل کیا، اللہ اس کو بھی وجود دے کر سامنے لے آئے۔
اور ایک گواہ اور، وہ گواہ یہ ہے کہ جس وقت کے اندر آپ نے جو عمل کیا، خواہ وہ دن ہے یا رات ہے، دن کے وقت میں آپ نے نیک عمل یا برا عمل کیا، یہ دن کی گواہی دے گا، رات کے وقت کے اندر آپ نے برا یا نیک عمل کیا، یہ رات بھی گواہی دے گی۔ حدیث مبارکہ کے اندر الفاظ ہیں کہ رات ہے کہ انا علیک شہید، کہ اس عمل پر میں گواہ ہوں، اور دن بھی یہی کہے گا انا علیک شہید، میں دن کے اعمال پر گواہ ہوں۔ تو قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو 8 گواہ اللہ رب العزت ہر عمل پر لے آتے ہیں۔ یہاں تو ایک کیمرہ ہو، کیمرہ جہاں لگا ہوا ہو، آپ دیکھتے ہیں وہاں کیا لکھا ہوا ہوتا ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہاں تو 8 ہیں، اللہ نے تو 8 کیمرے لگا دیے، اور سب سے بڑا نام ہی ہو تو اللہ کی ذات کو خود دیکھنے والی ہے، تو ہم تو بچ ہی نہیں سکتے کہیں پہ بھی، ہمارا وجود غلط راستے پر چل ہی نہیں سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نہ قرآن کریم کو پڑھا، نہ سمجھا، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو قرآن کریم تو واضح کتاب ہے، راہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے اس کے اندر، لیکن ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ ایک دھوکہ جو سب سے بڑا ہے، بحیثیت ایمان والے ہونے کے مجھے وہ الفاظ کہنے نہیں چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کو نہیں کہنے چاہیے کہ جناب اگر اس کو پڑھ لیا، معلومات ہوگی تو عمل کرنا پڑ جائے گا، یہ عمومی الفاظ ہیں عوام کے۔ تو میری بات یاد رکھیں، جس علم کو آپ نے سمجھنے کی کوشش بھی نہ کی، اس کا وبال اس سے بھی بڑا ہے۔ ایمان تو آپ کی زندگی کا، آپ کی آخرت کا تقاضا ہے، جس کے بغیر آپ بچ نہیں سکتے۔ ایمان بھی وہ جو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ کوئی نئی چیز تو نہیں آئے گی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ تو فیصلہ ہو چکا کہ دین تو مکمل ہو گیا ہے، مسئلہ میرے آپ کے ایمان کا ہے، جو کبھی دائیں طرف گر جاتا ہے، کبھی بائیں طرف گر جاتا ہے، یا اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوتا۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے حدیث مبارکہ کے اندر بھی الفاظ ہیں، اور قرآن کریم کی آیات سے بھی یہ چیزیں بہت ساری واضح ہوتی ہیں کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، ایمان والی مجلسوں میں بیٹھا کرو، ایمان کی باتیں سنا کرو، اس سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کے الفاظ کے اندر بھی وہ پاور ہے کہ جو آپ کے ایمان کو بڑھا دے۔ اس لیے آپ حضرات سے اکثر یہ باتیں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یومیہ اپنے قرآن کریم کی تلاوت کی ترتیب بنائیں، ایک بار تو روزانہ پڑھا کریں، کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن آپ کی روح طاقتور ہو جائے گی۔ میں نے جس طرح ابھی پہلے عرض کیا کہ جسم اللہ کو، اللہ رب العزت کو کمزور مومن پسند نہیں ہے، اللہ رب العزت کو طاقتور مومن پسند ہے، چست مومن پسند ہے اللہ رب العزت کو۔ سستی کو تو اللہ نے پسند ہی نہیں فرمایا، کمزوری کو بھی اللہ رب العزت نے پسند نہیں فرمایا۔ مومن آدمی کو تو طاقتور ہونا چاہیے، وہ جسمانی طور پر بھی طاقتور ہو، روحانی طور پر بھی طاقتور ہو۔ آج ہمارے نظریے بدل گئے، آج ہمارا سارا پیسہ مکان کے لینٹر پر لگ جاتا ہے، ہمارا اپنا لینٹر کمزور ہوا پڑا ہوتا ہے، جس پر میں نے عبادات کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ تو
تو اپنے اس وجود کا بھی خیال کرنا ہے جس کے ذریعے سے آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، عبادات کرنی ہے۔ تو جو عمل بھی ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے گواہ بھی موجود ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ گواہ بھی وہ ہوں گے کہ جس کا انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو عمومی طور پر جس طرح آج کل ایک بات ہے، معاشرت کی بات چلتی ہے، معاشرت کمزور ہوئی ہوئی ہے، خزانے کمزور ہوئے ہوئے ہیں۔ یہ خزانے دنیا کے کمزور ہیں، اللہ کے خزانے کمزور نہیں ہیں۔ اللہ کی طرف سے کوئی اعلان ہوا ہے کہ میرے خزانے کم ہو گئے یا ختم ہو گئے؟ اللہ کے خزانے تو قیامت تک کے لیے قائم اور دائم ہیں۔ ان خزانوں سے حاصل کرنے کے لیے کیا میں نے اپنی عبادات اور دعاؤں کی کثرت کی؟ ان خزانوں سے تو میں لے سکتا ہوں نا، وہ تو اللہ ہر ایک کو دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ یہ تو دنیا کے خزانوں کی رونے ہیں کہ یہ کم ہو گئے، ختم ہو گئے۔ دنیا کے خزانے بھی اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہیں، لیکن وہاں دینے کا اصول ضابطہ اور ہے کہ میں اپنی عبادات کو بڑھاؤں، میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں، میں اپنے اللہ کے سامنے دعاؤں کی کثرت کروں، اللہ کو راضی کروں۔ وہ خزانے تو کھلے ہوئے ہیں، اس سے لینا ہے میں نے، اور وہ ملے گا اعمال کے ذریعے سے۔ تو میرا عمل جتنا وزن دار ہوگا، جاندار ہوگا، وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی مقبول ہوگا، اور میرا وزن ہو ہی اتنا کمزور اعمال کا کہ وہ آسمان کی طرف ہی نہ اٹھے۔ تو اس لیے ہر عمل کو اخلاص سے کرے، اچھے طریقے سے کرے۔ جس طرح دنیا کے کام کو، ہر کام کو ہم عمدہ طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اعمال کو بھی اچھے عمل طریقے سے کرنے کی کوشش کریں کہ میں اللہ کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں اور اللہ کی شان کے مطابق کرنے کی کوشش کروں۔ ہوگا تو نہیں میرے پاس سے، میں کمزور ہوں، لیکن اگر میں کوشش کروں گا جو اس کے اندر کمزوری رہ جائے گی وہ اللہ اپنی قدرت سے پوری فرما دے، بشرطے کہ میں اپنی طاقت کے مطابق اس کو کروں جتنی اللہ نے مجھے قوت دی ہوئی ہے۔ میں چور راستے بیچ میں سے نہ نکالوں، شارٹ کٹ راستے بیچ میں سے نہ نکالوں، کیونکہ یہ اللہ کا میرا معاملہ ہے۔ میں نے اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے۔ میرا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط، میری دنیا بھی بن گئی، میری آخرت بھی بن گئی۔ اور اگر اللہ کے ساتھ ہی تعلق کمزور ہوا تو نہ دنیا بنتی ہے نہ پھر آخرت بنتی ہے۔ تو اس لیے عمل کو اچھے طریقے سے کریں، حسن ظن سے کریں، اور اللہ کے ساتھ گمان بھی اچھا رکھا کریں۔ دعا مانگتے ہیں اللہ پتہ نہیں قبول ہوئی نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ کہہ رہے ہیں انا ظنی عبدی بھی، میں تو انسان کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں ویسا ہی کام کر دیتا ہوں۔ گمان تو صحیح کریں اللہ سے اپنا کہ وہ اللہ میرے بھی ہیں، سب کی سنتے ہیں، میں اللہ کے سامنے پیش تو کروں گا۔ حسن ظن سے کریں، اخلاص سے کریں، اللہ ضرور سنیں۔ وہ رد نہیں کرتے کام دعاؤں کو۔ اللہ کو اپنے بندے سے بڑی محبت ہے، لیکن ہماری طرف سے محبت کی کمی اللہ انشاءاللہ اس کو بھی پورا فرمائیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں بھی اور آپ سب نیت کر لیں گے انشاءاللہ اپنے اللہ کو اچھے طریقے سے منانا ہے، اللہ سے کامل درجے کی محبت اور اتباع کرنی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے۔ آمین۔